عزیز ناظرین، حالات حضرت جائزے پہ مشتمل ایک پروگرام منظر و پس منظر کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ منظر کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارا پروگرام دیکھنا ناظرین، حقیقت کی تلاش اور منظر و پس منظر کی جستجو میں ہمارا ساتھ۔ عزیز ناظرین، حالت حاضر کے جائزے، آپ کے سوالات، آپ کی آراء اور ہمارے تبصروں پر مشتمل سحر اردو ٹی وی کے نئے سلسلے تو پس منظر کے ساتھ حاضر خدمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ پروگرام منظر و پس منظر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ناظرین اور ہمارے جتنے دیکھنے والے اور سننے والے حضرات، خواتین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر ہفتے کو اپنا یہ پروگرام منظر و پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس میں بعض مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اور ان مناظر کے پس منظر سے بھی آشنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا کیا موضوع ہے، ملاحظہ کیجیے۔ بر گلوی نهاده شد به عنوان پای استکبار بر گلوی ملت‌های مستقل بود. Are not interested in the environment. They only want to punish America, and I will not stand for it. If the United Nations is to be an effective organization, it must focus on the real problem. في المحيط الإقليمي والدولي سياسة أن تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في محيطها ودعم الحلول السياسية لنزاعات مكافحة التطرف. جی ہاں ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بعض سربراہان مملکت کے خطابات اور تقاریر۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ مناظر آپ کو دکھائیں، کچھ تقاریر، کچھ خطابات آپ کو سنائیں، آپ کو بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ ایک عالمی ادارہ ہے۔ اس عالمی ادارے کے کچھ اپنے روایات ہیں۔ ان روایات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر سال تمام ممالک کے جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں وہ اس جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، اگرچہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں جنرل اسمبلی میں کیے گئے خطابات کسی قرارداد کا حصہ نہیں بنتے، کسی قانون کا حصہ نہیں بنتے، لیکن بنیادی طور پہ اس روایت کو اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ بالآخر سال بھر مختلف ممالک کے اندر مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، دنیا بھر میں مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور ان تبدیلیوں کا باعث مختلف سربراہان مملکت ہوتے ہیں، کشیدگیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، جنگ کا سما ہوتا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بالآخر سال میں ایک بار ضرور ان سب کو اکٹھا کریں، یہ آئیں، خطابات کریں، تقاریر کریں، ایک ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ملیں اور جو کشیدگیاں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس سال بھی
75واں یہ جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس دفعہ آن لائن تقاریر کی گئیں. بہت سے جو سربراہان مملکت تھے انہوں نے آن لائن خطاب کیا. 190 سے زیادہ سربراہان مملکت اس میں خطاب کریں گے. کچھ خطاب کر چکے ہیں، کچھ کے خطابات رہتے ہیں. آج ہم ان میں سے بعض خطابات کا، بعض تقریروں کا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ چلتے ہیں خود واشنگٹن میں امریکی صدر جنرل اسمبلی میں کیا خطاب کر رہے ہیں. ناظرین، اس وقت آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ منظر ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کا. امریکی صدر اس خطاب کے دوران بھی ہمیشہ کی طرح دھمکیاں دیتے ہوئے، گیدڑ دھمکیاں دیتے ہوئے اور دوسروں کو ڈراتے ہوئے، دوسروں کو خبردار کرتے ہوئے اپنی باتیں کیے جا رہے تھے. حتیٰ ایک منظر ایسا بھی پیش آیا کہ جب انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا کہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، حال میں موجود جو افراد تھے، انہوں نے کہکا بھی لگایا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی میری بات شاید ایسی نہیں تھی کہ جس پہ کہکا لگایا جائے، چلیں آپ نے لگا لیا تو مجھے قبول ہے. ایک بڑی طاقت، ایک سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا امریکی صدر کیا بیان دے رہا ہے، کیا خطاب کر رہا ہے، دنیا کو کیا ویژن دے رہا ہے، وہ اس خطاب میں آپ سن سکیں گے. دنیا کو ڈرایا جا رہا ہے، دنیا کو اقتصادی پابندیوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور امن کے نام پہ مختلف ممالک کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، مسلمان ممالک کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. فلسطین کے مسئلے کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے بیت المقدس میں امریکی سفارت خانہ قائم کیا تاکہ امن قائم ہو جائے. میں نے اس لیے عرب ممالک سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیں تاکہ امن قائم ہو جائے. صدر ٹرمپ ایران کو واضح دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آئے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم یہ کر دیں گے، اگر وہ نہ کیا تو یہ کر دیں گے. تو یہ صورتحال رہی امریکی صدر کے خطاب کی. ہم اس خطاب کے پس منظر سے بھی آپ کو آشنا کریں گے، اور جو ہمارے ماہرین ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ اس خطاب پہ اپنا تبصرہ اور اس کا پس منظر ضرور آپ سے شیئر کریں گے. دوسرا خطاب میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ قابل فہم اور دوسروں کو بتانے کے قابل ہے، وہ ایک اسلامی ملک، ایک عرب ملک جو اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین بھی کہتے ہیں. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، سلمان بن عبدالعزیز، سعودی فرما روا کا خطاب. اور ایسے لگ رہا تھا کہ سعودی فرما روا جو خطاب کر رہے ہیں وہ خطاب بنیادی طور پہ وہ مطالب کہ جو خود ٹرمپ کہنا چاہ رہے تھے اور اس کو مفصل انداز سے بیان نہیں کر پا رہے تھے، اور کچھ ممالک کا نام لیتے ہوئے شاید وہ ہچکچا رہے تھے، سلمان بن عبدالعزیز نے وہ ساری چیزیں واضح کر کے بیان کر دی. انہوں نے ایران کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کیا. یمن کے عنوان سے ہونے والی اپنی تمام ناکامیوں کو چھپانے کے لیے شام، عراق اور خطے میں جو مشکلات انہیں پیش آئیں، جو شکست اور جو ناکامیاں پے در پے ان کے حصے میں گئیں، ان سب کا ملبہ اسلامی جمہوریہ ایران پر ڈالنے کی کوشش کی. اور عجیب بات ہے، ایک عرب ملک ہونے کے عنوان سے، ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے انہیں تو فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے تھی، انہیں تو فلسطینیوں کی آواز بننا چاہیے تھی. لیکن اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ امریکہ نے جو مشرق وسطیٰ کے اندر امن کا پروسیس شروع کیا ہے، ہم اس امن پروسیس میں امریکہ کے ساتھ ہیں. امریکہ کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی تقریر تھی کہ جو صدر ٹرمپ نے کرنی تھی. اس کا کچھ حصہ جو بچ گیا تھا وہ گویا سعودی فرمانروا کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے بھی وہ ہو بہو اس متن کو پڑھ کے سنا دیا، بغیر یہ دیکھے کہ دنیا اور خطے کے عوام بہت سارے حالات سے آشنا ہو چکے ہیں. انہیں بہت زیادہ معلومات ہیں کہ یمن پہ کس نے جنگ مسلط کی، یمن پہ کون جارحیت کا مرتکب ہوا، یمن کے عوام کو، یمن کے انفراسٹرکچر کو کس نے تباہ کیا. کیا سلمان بن عبدالعزیز جنرل اسمبلی میں خطاب کر کے اپنے سارے گناہ وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. ایک اور خطاب ہم آپ کو سنائیں گے، دکھائیں گے، اس کے کچھ مناظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. وہ ہے
اسلامی جمہوریہ ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حسن روحانی کے. میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے ترتیب کے لحاظ سے کچھ آگے پیچھے ہو، لیکن اگر آپ ڈاکٹر حسن روحانی کا خطاب دیکھیں، سنیں، پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ گویا وہ سوالات، وہ منفی پروپیگنڈے، وہ منفی اعتراضات، وہ منفی دعوے جو ٹرمپ کی تقریر میں تھے یا سلمان بن عبدالعزیز کی تقریر میں تھے، اس کا انڈائریکٹ جواب ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریر میں آپ کو ملے گا. اور ایران کا موقف بیان کرتے ہوئے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اب زور گوئی، ڈکٹیشن اور طاقت اور دھاندلی کا دور گزر چکا ہے. اب قومیں بیدار ہو چکی ہیں، قومیں کسی کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا کہ نہ ایران پر مذاکرات مسلط کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی جنگ مسلط کی جا سکتی ہے. ایک اور بات جو انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے کی اور عالمی حالات اور علاقے کے حالات کا پوری طرح سے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک نتیجہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر یونی پولر سسٹم ختم ہو جائے اور ملٹی پولر آ جائے اور یونائٹڈ نیشن کے اندر یا اس طرح کے عالمی اداروں کے اندر سب مل کر دنیا کی تقدیر کے بارے میں فیصلہ کریں تو اس کے نتائج مثبت برآمد ہوں گے. لیکن اگر دنیا کی تقدیر، انسانیت کی تقدیر اور عوام الناس کو کسی ایک ملک کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ بھی ایسا ملک کہ جس پہ ٹرمپ جیسا پریزیڈنٹ برسر اقتدار ہے، تو اس انسانیت کا کیا ہوگا اور اس دنیا کا نتیجہ کیا ہوگا. ناظرین، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان موضوعات پہ کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اور جس منظر کو آپ کے سامنے پیش کیا اس پہ ایک تجزیہ اور انالیسس بھی لے لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں کینیڈا سے ڈاکٹر ظفر بنگش، ICIT کے ڈائریکٹر ہیں، مختلف میگزین میں عرصے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، مختلف ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹرز رہے ہیں. عالمی حالات پہ بالخصوص امت مسلمہ پہ ان کی خصوصی نظر ہے. ان کے آرٹیکل، ان کے تجزیے، ان کے انٹرویو یقیناً ہمارے ناظرین سنتے اور پڑھتے رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عالمی حالات، آپ اس وقت کینیڈا میں بیٹھے ہیں اور عالمی صورتحال، علاقے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور حال ہی میں جنرل اسمبلی میں جو اجلاس اور اس میں امریکن پریزیڈنٹ نے جو خطاب کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے لینا چاہ رہے ہیں. تو بظاہر ٹرمپ اور امریکہ پوری دنیا پہ یونی پولر سسٹم کا دعویٰ کرتا ہے. کیا یہ تقریر ایسی تقریر تھی؟ کیا یہ خطاب ایسا خطاب تھا کہ جو انسانیت کے لیے کوئی امن کا پیغام لے کے آئے، کوئی سکون کا پیغام لے کے آئے؟ اس میں تو ہمیں بظاہر دھمکیاں نظر آئیں، بظاہر ایسے ڈائلاگ نما دھمکیاں نظر آئیں کہ جس سے ہر ایک کو خبردار کیا گیا ہے. آپ اس سارے منظر کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اس کے ذرا پس منظر سے تو ہمیں کچھ آگاہ کریں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر جو تھی وہ دھمکیوں پر مبنی تھی. سب سے پہلے تو اس نے چین کے خلاف محاذ کھولا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو دنیا میں وائرس پھیلا ہے یہ چین نے پھیلایا ہے، اور یہ کہ اس اسمبلی کو، یونائٹڈ نیشنز کو چین کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے. دراصل اس وقت امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ چونکہ امریکہ میں ملٹری ہمیشہ سے ڈومیننٹ رہی ہے پالیسیز کو مرتب کرنے میں، تو اب انہوں نے چین کے خلاف ایک محاذ کھول دیا ہے. پہلے یہ مسلمانوں کے خلاف تند و توز بیانات دیتے تھے، چاروں طرف انہوں نے مسلم ممالک پر حملے کیے، کروڑوں مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا. ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. ایران پر سینکشنز جو لگائے ہیں بالکل غیر انسانی، کوئی ان کا جو ہے نا جواز نہیں.
خامخواہ جو ہے وہ اپنی منمانی کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ ایران میں چونکہ ایک اسلامی حکومت ہے اور وہ باہر یا بیرونی دباؤ قطعاً قبول نہیں کرتے، تو اس لیے امریکہ کی ساری دھمکیاں جو ہیں وہ بیکار ثابت ہوئی ہیں اور الحمدللہ ایران ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ٹرمپ کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نومبر میں آنے والے انتخابات ہیں۔ یہاں پر ساری پالیسیز جو ہوتی ہیں مغربی ممالک کی اکثر بہت ہی سطحی لیول پر ہوتی ہیں اور وہ دنیا میں ایک ایسا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ دنیا کے علاوہ اس کا زیادہ تر جو جس طرف اس کی توجہ تھی وہ امریکن الیکٹریٹ کی طرف تھی۔ ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی حکومت میں اس کی صدارت کے دوران امریکہ نے بہت ترقی کی ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ اور ایک بہت ہی افسوسناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کیا کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا ہے۔ یعنی یہ ایک جرم ہے، وار کرائم ہے، جس کے لیے امریکہ کو اور خاص طور پر امریکی صدر کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ایک وار کرائم ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ کافی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یونی پولر ورلڈ جو ہے ختم ہو رہا ہے اور اب اس کے بعد ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا گامزن ہے اور اس سے مثبت نتائج ابھریں گے اگر اس پہلو پر توجہ دی جائے۔ اور اس ملٹی پولر ورلڈ میں ایران، چائنا، رشیا، ترکی جیسے ممالک، ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہو، لیکن یہ کہ یہ ممالک جو ہیں اس راہ پر گامزن ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملٹی پولر ورلڈ ابھر کر آ جائے تو اس سے دنیا میں کافی حد تک یہ جو انتشار پھیلا ہے، یہ جو تباہی مچا رکھی ہے خاص طور پر امریکہ نے اور اس کے حواریوں نے، اس میں کچھ کمی واقع ہونے کی امید ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے 2-3 بڑے خوبصورت نکات بیان کیے، بالخصوص آپ نے اشارہ کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے عنوان سے جو اعتراف ہے اور شام کے پریزیڈنٹ بشار اسد کے عنوان سے جو ان کے دعوے تھے، تو کیا اس وقت عالمی صورتحال اور بالخصوص خطے کی صورتحال اور خود ٹرمپ کے الیکشن وہ اس سے کیا استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں اس طرح کی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو نہ عالمی برادری تسلیم کرتی ہے، نہ عالمی ادارے اس کو کوئی قانونی شکل سمجھتے ہیں یا قانونی حیثیت دینے کے لیے تیار ہیں، تو ٹرمپ اس طرح کیوں پہ در پہ جو ہے وہ لاقانونیت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ امریکہ میں اس وقت سخت انتشار پھیلا ہوا ہے اور سوسائٹی میں 2 گروہ جو ہیں ابھر کر آئے ہیں۔ ایک گروپ تو جو ہے وہ ٹرمپ کے سخت خلاف ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو بلیک لائیوز میٹر کی موومنٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں جو ملیشیاز ہیں، عسکری قسم کے جو وہ ہیں آرمڈ گروپس ہیں، ان کے پاس بے تحاشا اسلحہ ہے، بلکہ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں یعنی امریکہ کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 33 کروڑ ہے اور وہاں پر تقریباً 37 کروڑ کے لگ بھگ ویپنز جو ہیں، اسلحہ جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور اس میں صرف بندوقیں ہی نہیں بلکہ بہت ہی بڑے بڑے ویپنز جو ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور یہ گروپ جو ہے وہ دراصل ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ تر ان پڑھ ہیں، ان کو دنیا کے حوالے سے کچھ بھی علم نہیں ہے، تو ٹرمپ جو بھی بات کرتا ہے وہ اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو ٹرمپ دراصل اس کنسٹیچوئنسی کو اپیل کر رہا ہے، ایک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے خلاف انتخابات میں دھاندلی ہونے جا رہی ہے اور وہ اس کو روکیں، اور دوسرا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں ہی ہوں جو کہ امریکہ کی اجارہ داری کو دنیا میں قائم رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح وہ یہ جو پالیسیز لے کے جا رہا ہے غیر قانونیت کی طرف، وہ اس کے پورے کیمپین کا ایک حصہ ہیں۔
ڈاکٹر صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. میں میں مشرق وسطی کے عنوان سے ٹرمپ کی پالیسیوں پہ آپ سے دوبارہ ایک سوال کروں گا. اس وقت ہمارا رابطہ پاکستان کے معروف تجزیہ نگار، معروف کالم نگار حیدر جاوید سید صاحب سے ہوئے. حیدر جاوید صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی بالکل سن رہا ہوں. جی، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے یقیناً اس جنرل اسمبلی کے اجلاس میں سعودی فرما روا کا خطاب سنا ہوگا. ایک بار پھر انہوں نے اپنی تمام تر ناکامیوں کا ذمہ دار اسلامی جمہوریہ ایران کو ٹھہرا دیا، اور یمن کے اندر جو جرائم انہوں نے جن کا ارتکاب کیا اور جس انداز سے یمنی عوام کا قتل عام ہو رہا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ آخر ایک اسلامی اور عرب ملک کا ایک فرما روا کس انداز سے دنیا کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، یا اس سے کچھ اپنے اور مقاصد لینا چاہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاہ سلیمان کی جو تقریر ہے، اور اس نے اپنی تقریر میں ایران پر جو الزامات لگائے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ انسان کو بات کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانک لینا چاہیے. مشرق وسطیٰ میں پچھلے کم از کم 50 سال سے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے بطور طالب علم، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اتار چڑھاؤ، تشدد، یہ دوسرے جو سارے معاملات ہیں، ان میں مرکزی کردار خود سعودی عرب کا نظر آتا ہے. ہم اگر صرف یمن کے معاملے کو ہی لے لیں تو کیا منصور ہادی کو ایران نے بنایا؟ علی عبداللہ صالح کی جگہ منصور ہادی کو کون لے کر آیا؟ علی عبداللہ صالح کی حکومت کو کس نے ختم کیا؟ تو یہ ساری چیزیں ساری دنیا کے سامنے ہیں. مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بطور مسلمان سوچنے کے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. جب بھی سوچتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم شیعہ اور سنی کی بنیاد پر سوچتے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ایران نواز دھڑا ایک بات سوچتا ہے اور دوسرا دھڑا دوسری بات سوچتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بطور انسان اور بطور مسلمان اپنی بے لاگ رائے کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس بات کو واضح کرنا چاہیے کہ جو یمن میں جنگی جرائم ہوئے اس کا ذمہ دار سعودی عرب اور وہ عرب اتحاد ہے جس کا سرپرست امریکہ ہے. امریکہ، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی مرضی اور رضامندی کے بغیر اور امریکہ کی سرپرستی کے بغیر سعودی عرب جو ہے وہ یمن میں اتنے جنگی جرائم کا ارتکاب کر سکتا تھا، اتنا قتل عام کر سکتا تھا اگر امریکہ اس کا ساتھ نہ دیتا. دوسری بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں، ان عالمی اداروں میں، دستیاب عالمی اداروں میں مسلمانوں کی کوئی مضبوط فوٹنگ نہیں ہے کہ وہ کوئی اجتماعی موقف وہاں پر اختیار کر سکیں. اور وہ اجتماعی موقف اس لیے اختیار نہیں ہو پاتا کہ اگر ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے اس سے باہر نکل کر ہلری کلنٹن جو امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیں، ان کی تقریر کو ذہن میں لائیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 40 سال سعودی عرب کے ساتھ مل کر مسلم ممالک میں کیا کھیل کھیلا فرقہ واریت کے لیے اور فرقہ وارانہ تشدد کے حوالے سے. اس سارے کھیل کو بھی اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلے 40-50 برسوں میں مسلم دنیا میں جتنی ملیٹنٹ تنظیمیں بنی، وہ لشکر جنگوی تھی، وہ سپاہ صحابہ تھی، وہ طالبان تھی، وہ القاعدہ تھی، وہ داعش تھی، وہ جند اللہ تھی، جتنی تنظیموں کے آپ کہیں میں نام گنواتے چلا جاؤں جو مسلم ممالک میں بنی، جو مطلب شام میں بنی، عراق میں بنی، دوسرے ممالک میں بنی، حزب جہاد اسلامی ہے، النصرہ فرنٹ ہے، دوسرے، اس ساری تنظیمیں سپانسرڈ بائی سعودی عرب تھی. ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ساری ملیٹنٹ تنظیمیں جنہوں نے مسلمان ممالک کے سماجی نظام کو درہم بھرم کیا، ان کے اتحاد و یکجہتی کو درہم بھرم کیا، ان کے سپانسرڈ تو سعودی عرب تھا. جب ان ساری دہشت گرد تنظیموں کا سپانسرڈ سعودی عرب ہے اور سعودی عرب ہی ایک جارح قوت ہے یمن کے معاملے میں، تو ہم مطلب کیسے شاہ سلیمان کی یہ بات مان لیں کہ یمن میں یا کسی معاملے میں مطلب کہ ایران نے جو ہے وہ مطلب کہ اپنے حد سے تجاوز کیا ہے یا انسانیت کے خلاف کوئی کام کیا ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے. لائن پہ رہیے گا. ڈاکٹر بانگی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جنرل اسمبلی کے اس خطاب میں ٹرمپ نے آیا مشرق وسطیٰ کے عنوان سے کسی پالیسی کا بھی اعلان کیا یا صرف دھمکیوں پہ ہی اپنی پوری تقریر گزار دی؟ اس نے جو بات کہی وہ بحرین اور یونائٹڈ عرب امارات کے ساتھ جو اسرائیل کے معاہدے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اس نے بات کی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کچھ اور عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ شامل ہوں گے. یہ دراصل
ट्रंप की देरीना ख्वाहिश रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इज़राइल है और जिस किस्म की पॉलिसीज़ उसने मुरतब की हैं, मसलन इसराइल के यानी जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम करना, हालांकि ये ट्रंप के बस की बात नहीं है, ये फ़लस्तीनियों का मामला है और आलम इस्लाम का मामला है। ट्रंप की कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है, बस माँ सिवाय इसके कि वो ये जो इलेजिटिमेट अरब सरबराहान हैं उन सब को इसराइल के ताबे लाया जाए और ईरान के खिलाफ एक महाज खोला जाए, लेकिन इंशाल्लाह उसको इसमें कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि उस खित्ते के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और फ़लस्तीनियों ने बरमला उस ट्रंप की पॉलिसी को रद्द किया हुआ है और रद्द कर डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा। हैदर जावेद सैयद साहब, डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, डॉक्टर जफर बंगिश साहब भी, और खुद सलमान बिन अब्दुल अजीज की तकरीर में भी एक बात थी कि हम अमेरिका की तरफ से ट्रंप के तैयार करदा उस अमन मंसूबे को कि जो उसने मशरिक वस्ता के लिए बनाया उसका हम साथ देंगे, उसके साथ खड़े हैं। तो वो अमन का कौन सा मंसूबा है कि जो ट्रंप की तरफ से दिया गया है और सलमान बिन अब्दुल अजीज जो है उस पर अमल दरामद करेंगे और उसके साथ खड़े होंगे? जब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं कि एक तो मैं डॉक्टर साहब ने जो बात कही उसकी तायीद करता हूं, दूसरी यह है कि यहाँ हम पिछले कोई महीना डेढ़ महीने से जब से मशरिक वस्ता के अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं, उस वक्त से हम ये लिखते चले आ रहे हैं कि ये सारे ममालिक ऐसा ऐसा उसी तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ अमेरिका इनको बढ़ाएगा। शाह सलमान अगर ये कहते हैं कि अमेरिका का जो मंसूबा है अमन का मंसूबा है हम उसको मुकम्मल करेंगे मशरिक वस्ता के हवाले से, तो हमें एक नजर थोड़ा सा तारीख में फिर जाना पड़ेगा कि जो खुद सऊदी अरब का क़याम है, बिलाद अरब के जिस तरह टुकड़े हुए, शरीफ मक्का की हुकूमत जिस तरह खत्म हुई, तो वो भी एक उस वक्त का अमन मंसूबा ही था बरतानिया का। तो उस वक्त बरतानवी साम्राज्य और फ्रांस का अमन मंसूबा था, आज अमरीकी साम्राज्य का अमन मंसूबा है। तो यही है कि अमरीका बालादस्ती चाहता है इसराइल की हाकमियत चाहता है, और वो चाहता है कि मुसलमान ममालिक जो है वो इसराइल की मशरिक वस्ता में हाकमियत को तस्लीम करें। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि असल में उम्मत मुसलमान को फलस्तीनी काज को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हम फलस्तीनियों की तरह फरीक नहीं है। हमें फलस्तीनियों की आवाज पर फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरे नजदीक बड़ी खुशाइन बात है कि 2-3 दिन कबल जो है फलस्तीन की दोनों बड़ी तंजीमें हमास और अल-फतह के रहनुमाओं की जो है वो तुर्की में मुलाकात हुई और वहां उन्होंने बहुत सारी चीजों पर इत्तफाक किया और ट्रंप के अमन मंसूबे को भी उन्होंने मुस्तरद किया, और मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने जो तल्लुकात इसराइल से कायम किया उसको भी उन्होंने मुस्तरद किया। ये जानदार कोशिश है जो खुद फलस्तीन के अंदर से हुई है। मुस्लिम उम्मा को अपने फरोई इख्तलाफात या सियासी इख्तलाफात से कतई नजर फलस्तीनियों की पुष्पानी करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि फलस्तीनी क्या चाहते हैं, उनका क्या मतलब है। कि जी हैदर जावेद सैयद साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीन के साथ और फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर बंगिश साहब, मेरे पास 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि हमने डॉक्टर हसन रूहानी की तकरीर के इक़्तिबासात और उनकी तस्वीर भी दिखाई थी। एक सवाल और इंतहाई मुख्तसर से इसका जवाब चाहेंगे। डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि हम पर ना तो मुज़ाकरात मुसल्लत किए जा सकते हैं और ना ही जंग मुसल्लत की जा सकती है। तो डॉक्टर हसन रूहानी क्या पैगाम देना चाह रहे हैं इससे? 1 मिनट का टाइम है हमारे पास। वो ये बताना चाहते थे कि अमेरिका जो ये दावा कर रहा है कि ट्रंप जो है अगर मुंतखब हुआ तो वो ईरान को दोबारा मुज़ाकरात के लिए मजबूर करेगा, और अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता तो वो जंग मुसल्लत करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ईरान की जो कैफियत है उस पर जंग मुसल्लत नहीं की जा सकती, क्योंकि ईरान का पर्शियन गल्फ में मुकम्मल कंट्रोल है, बल्कि वो पूरे मशरिक वस्ता को तहस नहस कर सकता है बमाए इसराइल के। तो इसलिए जो डॉक्टर हसन रूहानी साहब ने फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ईरान इस वक्त एक सुप्रीम रीजनल पावर उभर कर निकला है और उसके खिलाफ अब कोई जंग उस पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। हैदर जावेद सैयद साहब, एक आखिरी सवाल, चंद सेकंड में जवाब दीजिएगा। डॉक्टर हसन रूहानी कहते हैं कि पाबंदियों के साथ जिंदगी बसर करना सख्त है, लेकिन बगैर खुद मुख्तारी के जिंदगी उससे भी सख्त है। 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा इसका। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। पाबंदियों का नतीजा तो दुनिया ने देख लिया, ईरान आगे बढ़ा है, पीछे तो नहीं हटा ना। असल मसला ये है कि जब कौमी शऊर के साथ कौमें
زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو وہ آگے بڑھتی ہیں، سامراجی قوتوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ایران نے تہذیب و تمدن، تعلیم، سائنس، دوسرے حوالوں حیدر سے جاوید سید ان صاحب پابندیوں بہت کے باوجود شکریہ۔ ڈاکٹر ظفر بنگش صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، بلکہ چند سیکنڈ اوپر بھی ہو گئے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے منظر پس منظر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔